زراعت کے میں خوش آمدید. شاہزیب جیلانی، وسعت اللہ خان، زرار کھوڑو کا سلام قبول کیجیے. ہمارے ملک میں پچھلی ایک دہائی سے لے کر جو تقسیم کی، نفرت کی، ہیٹرڈ کی، پولرائزیشن کی جو سیاست چل رہی ہے، اس کے ہوتے ہوئے آج قومی اسمبلی کا جو اجلاس تھا وہ بہت ہی ایک حیران کن اور بہت ہی ایک خوش آئند پروسیڈنگز تھیں. اتفاق سے میں نے وہ دو ڈھائی گھنٹے جم کے دیکھیں جو تقاریر ہوئیں. نہیں، میں آپ کو بتاؤں، آئی فیلٹ ریئلی گڈ. مجھے ایک ہوپ آئی کہ ہمارے یہی سارے پولیٹیشنز، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہوں، گورنمنٹ کے نون کے ہوں، پیپلز پارٹی کے ہوں، ان میں پوٹینشیل ہے ٹو بیہیو، اور ایک کوڈ آف کانڈکٹ کو بھی وہ فالو کر سکتے ہیں. ان تقاریر کا اور یہ جو ماحول تھا جس میں کیا ہوا، اس پہ ہم ذرا آگے چل کے بات کریں گے. پہلے تھوڑا بات کرتے ہیں خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر صاحب کی. آپ کو یاد ہوگا کہ اتوار کے دن جو جلسہ ہوا اسلام آباد میں، اس میں جو سب سے اشتعال انگیز تقریر تھی وہ گنڈا پور صاحب کی تھی. اگلے دن جو پکڑ دھکڑ ہوئی اس میں پی ٹی آئی کے دیگر ایم این ایز کو تو بری طرح سے پکڑا گیا. گنڈا پور صاحب غائب تھے 7-8 گھنٹے، وہ کسی پراسرار جگہ پہ تھے، وہاں جیمر سے کسی سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا. پی ٹی آئی والوں نے کہا کہ انہیں اٹھا لیا گیا ہے، انہیں گرفتار کیا گیا ہے، لیکن بعد میں وہ خیریت سے واپس پہنچ گئے پشاور. اس کے بعد سے سوال اٹھ رہا تھا کہ وہ کہیں نمودار ہوں گے، بتائیں گے کہ کیا ہوا، وہ کس کے ساتھ تھے، کیا بات ہوئی. لیکن آج کافی شام تک اس کے آثار نہیں تھے. پھر پتہ لگا کہ نہیں، انہوں نے ایک میٹنگ سے خطاب کیا. وہ منظر عام پر آئے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، ڈسٹرکٹ بار ایسوسی کے جو صدور ہیں ان سے انہوں نے خطاب کیا، اور وہاں پر ان کا جو خطاب تھا اس میں وہی شعلہ بیانی تھی، وہی اشتعال بھی نظر آیا. انہوں نے کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر مجھے کسی نے دوسرے صوبے میں جانے سے منع کیا تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. انہوں نے کہا کہ میں جاؤں گا، میں جا کر بیٹھوں گا، میں دیکھتا ہوں کہ مجھے کون گرفتار کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ کسی نے مجھ پر ہاتھ ڈالا تو خدا کی قسم وہ حشر کروں گا کہ تمہاری نسلیں بھی یاد رکھیں گی. تو مزید وہاں پہ کیا ہوا بتانے کے لیے ہمیں پشاور سے جوائن کر رہے ہیں ہمارے بیورو چیف، ہمارے نامہ نگار علی اکبر. علی اکبر، ذرا سا یہ بتائیے گا کہ یہ پورا ایک مسٹری ہے علی امین گنڈا پور صاحب کی. اتنا کچھ ہو گیا، پہلے تو یہ بتائیں کہ مزید انہوں نے کیا کہا اور یہ کس کانٹیکس میں انہوں نے بات کی جو انہوں نے وکلا سے خطاب کیا. جنائی صاحب، یہ جو خبر اور یہ جو فوٹیج ہے یہ ڈان کی ایکسکلوسیو فوٹیج ہے، اور یہ ایک موبائل کیمرے سے ایک کلپ بنائی گئی ہے. اور جیسا کہ کل صبح بتایا گیا تھا کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کو چیئر کیا. اور پھر یہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تھی ان کی بڑی پریس کانفرنس تھی کل سی ایم ہاؤس میں. تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ علی امین صاحب بھی اس میں ہوں گے، لیکن اس میں نظر نہیں آئے. پھر جب ان سے بات ہوئی اسد قیصر وغیرہ سے وزیر اعلیٰ کب نظر آئیں گے، تو انہوں نے کہا کہ اسمبلی اجلاس میں جو کہ شام کو ہونی تھی، تاہم اس میں بھی نظر نہیں آئے. اور یہ جو آپ جس طریقے سے کہہ رہے کہ ایک معمہ جو تھا وہ آج شام تک تھا کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ بدستور روپوش ہے. تاہم یہ کلپ ہم مل گئی ہے، اور یہ بھی سی ایم ہاؤس میں ہے. لمیٹڈ جو کہ بار ایسوسی ایشن کے لوگ جو کہ زیادہ تر تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کو انہوں نے یہ تقریر کی ہے، اور یہ تقریر ریلیز نہیں کی گئی ہے. اور یہ جو ہے سورسز نے ہم نے یہ خبر دی ہے، جس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ وہی شعلہ بیانی کی ہے جس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں مجھے گرفتار کر لیں گے تو میں جاؤں گا، یہ کر کے دکھائے. اسی طرح افغانستان کے حوالے سے بھی اس نے بات کی ہے کہ ہم خود وہاں سے بات چیت کریں گے. لیکن ایک تو یہ ہے کہ ان کے بیانات کو ریلیز نہیں کیا جا رہا. دوسرا یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ 8 ستمبر کے واقعے کے بعد جو ہے وزیر اعلیٰ صاحب انتہائی محتاط انداز سے جو ہے وہ آگے چل رہے ہیں، جو کہ ان کے کور کمیٹی کے لوگ ہیں یا تحریک انصاف کے جو بہت قریب لوگ ہیں، تو ان سے ملاقاتیں ہو رہی ہے. تاہم اس طرح کوئی منظر عام پر ان کا آنا یا ان کے جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو پراپرلی ریلیز نہیں کیا جا رہا، اور انتہائی احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ جا رہے ہیں. اچھا علی اکبر صاحب، سننے کو یہ آتا ہے کہ اس سے پہلے، اس تقریر سے پہلے اور اس جلسے سے پہلے علی امین گنڈا پور کے خلاف مطلب تھوڑی بہت گروپ بازی تو چلی رہی ہوتی ہے ہر پارٹی میں.
اب تو یہ جو سب کچھ ہوا ہے ان سے پی ٹی آئی کے اندر، اور میرا مطلب ہے کہ اس سے میری مراد ہے کہ خان صاحب کے آنکھوں میں گنداپور صاحب کا پولیٹیکل سٹاک تو کافی بڑھ گیا ہے نا ایک دم سے. تو ایک طرح سے یہ جو اپروچ رہی ہے گنداپور صاحب کی ذاتی طور پر پارٹی کے اندر تو اس کو ڈیویڈنڈ ملے ہیں. جی بالکل، جس طریقے سے آپ نے بات کی اور گنڈاپور صاحب کا طریقہ کار بھی یہی ہے، جب ان سے کوئی نجی محفلوں میں پوچھتے ہیں یا بات ہوتی ہے تو بالکل الگ بیہیو کرتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے پبلک کی اور پھر جس طریقے سے عمران خان کی ہدایات کی تو وہ اس پہ پورا اترنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جس طریقے سے 8 ستمبر کی رات کو بھی انہوں نے کہا کہ جی میں 15 دن کی ڈیڈ لائن دیتا ہوں اور 15 دن کے بعد ہم آئیں گے ان کو رہا کر لے کے جائیں گے، تو یہ ایک طریقے سے 15 دن کی ڈیڈ لائن، 1 مہینے کی ڈیڈ لائن، تو یہ ایک طریقے سے ان کو ریلیف مل جاتا ہے کہ انہوں نے جو پارٹی لائن ہے اس کو لیا اور جو بانی تحریک انصاف ہے تو ان کی پالیسی کو انہوں نے آگے لے کے گئے. لیکن پارٹی کو مشکلات کا سامنا ہے، اور جو کل اسمبلی میں ایک قرارداد پاس ہوئی جو کہ فوج کے خلاف تھی، تو اس حوالے سے بھی آج ہم نے تحریک انصاف کے مختلف ممبران سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں پارلیمانی پارٹی میں قرارداد پڑھ کے سنایا نہیں گیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہم بس ایک قرارداد لائیں گے اور پھر آپ لوگوں نے اس کے بعد جو ہے تقاریر کرنی ہے. اور جو کہ کور لوگ ہیں علی امین کے قریبی یا تحریک انصاف کے قریبی، تو ان کو بتایا گیا تھا کہ آپ لوگوں نے یہ تقریریں کرنی ہے. ان میں سے بعض ارکان کو بھی بتایا گیا تھا، ہم انہوں نے تقاریر نہیں کی. تو پارٹی کے اندر ریزسٹنس بھی ہے اور پارٹی کے اندر 2-3 دھڑے بھی ہے جو کہ اس طرح کی چیزوں کو جو ہے صوبے کے لیے اور تحریک انصاف کی سیاست کے لیے اچھا نہیں سمجھ رہے ہیں. اچھا علی اکبر، یہ جو فوٹیج ہے جو آپ نے کہا کہ ہم نے ایکسکلوسیولی حاصل کی ہے، اس میں ایک کلپ بھی ہے، میں چاہوں گا کہ ہم وہ کلپ سن لیں پھر آپ اس کو ذرا سا کنٹیکسچولائز کر لیں کہ یہ بات ہو کیا رہی ہے. کل میرے کچھ ایم پی نے تقریریں کی ہیں، میں نے سنی ہیں وہ تقریریں. میں پورے پاکستان کو یہ پیغام دے رہا ہوں، اصلاح اور سزا میں نے پہلے دن تقریر سن لو، میں نے کہا تھا جس سپرنٹینڈنٹ جیل نے میرے گرفتار شدہ کسی شخص کو، چاہے وہ میری پارٹی کا ہے یا چاہے میری پارٹی کا نہیں ہے یا چاہے کوئی بھی ہے، اگر قانون توڑ کے جیل سے نکال کو راتوں کسی کے حوالے کیا ہے، سپرنٹینڈنٹ صاحب تمہیں اس کا نام بتانا پڑے گا. تجھے طوطے کی طرح میں بلواؤں گا اور تو نام لے گا، ورنہ اگر سافٹ ویئر اپڈیٹ تیرا وہاں سے ہو سکتا ہے تو تیرا سافٹ ویئر اپڈیٹ یہاں بھی ہو سکتا ہے. اگر پالیسی سافٹ ویئر اپڈیٹ کی ہے تو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہم بھی کر سکتے ہیں. کوئی شرم، کوئی حیا، کوئی لحاظ، کچھ بھی نہیں بچا، کچھ بھی نہیں بچا. اچھا تو علی اکبر ذرا سا بتائیں گے کہ یہاں پہ یہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، کیونکہ آپ نے جیسے کہا اس کی میڈیا کوریج نہیں ہوئی ہے، ہمارے پاس بس یہ ایک کلپ ہی آیا ہے، تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کریں. جناب صاحب مختصر سے کلپ آئے ہوئے، اس لیے اس کو ابھی اسٹیبلش نہیں کیا جا سکتا. کئی دفعہ تقریر میں نے جو ہے وہ سنی، تو اس کا یہ اسپیسیفکلی نہیں کہا جا سکتا کہ مطلب یہ لاہور کی بات کر رہا ہے یا پنڈی جیل کی بات کر رہا ہے یا خیبر پختونخوا کی بات کر رہا ہے، لیکن کسی جیلر کو وہ سنا رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ کسی جیلر کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے. تاہم اسٹیبلش نہیں کر سکتے کہ پشاور جیل کی بات ہو رہی ہے یا جو ہے اڈیالہ جیل کی بات ہو رہی ہے. ہم نے مختلف زاویوں سے یہ دیکھا اور جو 2-3 باتیں ہمیں اس میں سمجھ آئی، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ میں ہر جگہ جاؤں گا تو مجھے یہ روک کے دکھائے. پھر ایک اور بات جو انہوں نے کی ہے جو کہ اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی یا ملک کی پالیسی کے خلاف ہے، وہ افغانستان کے حوالے سے انہوں نے کی ہے. اور اس نے کہا کہ اب ہم جو ہے افغانستان سے خود بات کریں گے کیونکہ یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہمارا 1000 سے زائد کلومیٹر بارڈر جو ہے وہ ہم شیئر کر رہے ہیں. تو وہ ایک طرح سے پھر سے انہوں نے وہ لائن لی ہے. لیکن جس طریقے سے یہاں پہ ہم محسوس کر رہے ہیں یا مختلف لوگوں سے بات ہو رہی ہے، تو ابھی تک پبلکلی گنڈاپور صاحب نہیں آ رہے اور اپنا جو ایک ٹیمپو ہے اپنے کور گروپ کے ساتھ وہ آگے لے کے جا رہے ہیں. تاہم جو ہے پریس میں یا ان کے جو ٹیم ہے، میڈیا ٹیم نے کوئی ایسی خبر ریلیز نہیں کی ہے اور اندرونی خانہ وہ اپنی ٹیمپو برقرار رکھا جا سکتا ہے. اور ایک اور جو کل ہم نے پریس کانفرنس کے دوران جو تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں سے بات کی تھی تو ان سے ہمیں پتہ بھی چلا اور اندازہ بھی ہوا کہ جو 8 ستمبر کی تقریر تھی تو اس حوالے سے گنڈاپور صاحب جو ہے وہ انتہائی مشکلات کا سامنا ہے.
اور مختلف قسم کی تجاویز ان کو دی جا چکی ہے۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، اوکے، شکریہ بہت بہت۔ آخری جملہ بڑا اچھا ہے۔ مختلف تجاویز، اب یہ تجاویز کس نے دی ہیں اور کیا ہیں یہ تو قیاس آ رہا ہی، لیکن زرار وہ جو آپ کا والا پوائنٹ ہے کہ آئی ایم شیور کہ پی ٹی آئی کے اندر بعض حلقے جو ہیں وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہیرو ہے، یہ ڈٹ گیا ہے، لیکن کچھ اور جو ہیں وہ پریشان بھی ہیں کہ یہ لائبلٹی بھی بن سکتی ہے، مشکلات بھی بن سکتی ہیں۔ میں صرف خان صاحب کی بات کر رہا ہوں، خان صاحب اور ان کے جو ذہن جو کور کمیٹی کے جو لوگ پارلیمنٹ میں ہیں نا، میرا خیال ہے وہ بہت ہی ٹف سچویشن میں، جب ابھی ہم بات کریں گے کہ آج پارلیمنٹ میں جو سین تھا اور وہاں پہ جو عاطف خان اور گوہر صاحب جس طرح سے جو ان کا کانڈکٹ تھا، وہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ پی ٹی آئی ہے، میننگ کہ وہ اپنے سٹانس پہ کھڑے ہوئے ہیں، پرنسپل سٹانس پہ، لیکن وہ بات چیت میں، انگیجمنٹ میں جو ہمیں ابھی اس پہ بات کریں گے، لیکن یہ جو گنڈا پور صاحب کا جو بھی بیان ہے یا جو عمل ہے، یہ اکراس دا بورڈ پارٹی میں یہ اس طرح سے اپریشیٹ نہیں، یہ تو ہے، کیونکہ آج ہم نے دیکھا اسد کیسر اور یہ اپنا عمر ایوب باہر آئے پشاور ہائی کورٹ میں وہ پروٹیکٹیو بیل لے کے، ان سے بار بار پوچھا گیا گنڈا پور صاحب کے بارے میں، بٹ دے ور پریٹی مچ ٹائٹ لپ۔ اچھا یار ایک بات دیکھو، گوہر علی خان وغیرہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یار تھوڑا ٹیمپریچر کم کیا جائے، ایک تاثر ہے ان کے بارے میں۔ آج گوہر علی خان کا وہ ڈان میں پڑھ رہا تھا کہ اب جب تک یہ جو 10 ستمبر کو واقعہ ہوا ہے پارلیمنٹ کا، جب تک اس کی تحقیقات مکمل نہیں ہو جاتی اس وقت تک ہم پارلیمانی جو ہے پروسیڈنگز ان میں 9-10 لوگ ہمارے جائیں گے، باقی سب جو ہیں وہ کارروائی میں یا کسی کمیٹی کے اجلاس میں حصہ نہیں لیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ جب اسپیکر صاحب 16 رکنی خصوصی کمیٹی بناتے ہیں تو اس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی ظاہر ہوتے ہیں، تو یہ ہے کہ یہ بھی اس طرف بھی اور اس طرف بھی۔ گنڈا پور اگر یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے کوئی صوبے کی پولیس روک کے دکھائے، بیسیکلی یہ اور جو خان صاحب ہیں وہ 21 ستمبر کا جو لاہور کا جلسہ ہے جو ان کا خواہش ہے کہ ہونا چاہیے، اس کا ٹیمپو بنا رہے ہیں، اس لیے کہ خان صاححب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی روک کے دکھائے۔ اب گنڈا پور جو ہے اس کو پھر ڈبل ڈاؤن کر رہے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، مجھے روک کے دکھائے، تو یہ اس کی بازگشت کے طور پر۔ اچھا سب کے لیے آئیڈیل سچویشن ہے، سب کے لیے آئیڈیل سچویشن ہے میری نظر میں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ یار دیکھیں کیا ہو رہا ہے، میں تو کہتا ہوں بڑا صحیح ہو رہا ہے۔ دیکھیں نون لیگ کی جو سب سے بڑا خوف کیا ہے، ہاں، کہ کسی طرح کسی غلطی سے اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی سیٹنگ نہ ہو جائے دوبارہ، کیونکہ ماضی میں ہم نے بڑی دفعہ دیکھا ہے زیرو سے ہیرو سے دوبارہ زیرو، رائٹ؟ نون لیگ کے ساتھ خود کئی بار ہوا ہے ایسا، رائٹ؟ تو ان کے لیے ان کو تو سوٹ کرتا ہے کہ جتنی کنفرنٹیشن ہو بہتر ہے، ٹھیک ہے، گرفتاریاں کراؤ، بات کرو کہ ہم بین کر دیں گے تاکہ پھڈے ہوتے رہیں۔ پی ٹی آئی کی کیونکہ نظر ہے 21 سپٹمبر کے جلسے تک، تو کانفرنٹیشن وہاں بھی بکتی ہے، ابھی تک کانفرنٹیشن ہی بک رہی ہے نا، کانفرنٹیشن، ڈیفائنس، آپ جو بھی کہیں، ابھی تک جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ابھی تک آپ نے معافی نہیں مانگی یا کوئی ڈیل نہیں کی، اور تو کوئی وجہ نہیں ہے، نہیں تو آپ چھٹ جاتے کب سے۔ تو اس کے لیے، اس جلسے کے لیے ٹیمپو بنانے کے لیے یہ ساری چیزیں بڑی ضروری ہیں، اور حکومت نے بھی بڑا اچھا کام کیا ہے کہ یہ اگر حکومت نے یہ کیا ہے جو لوگوں کو اندر پارلیمان میں گھس کے بجلی کاٹ کے لوگوں کو، ابھی اس کی پوری داستان سنتے ہیں، تو حکومت بھی انشور کر رہی ہے کہ یہ بھی غصے میں رہیں، اگلی جو جلسہ ہوگا اس میں بھی کوئی اس طرح کی 3-4 تقاریر ہو جائیں۔ ایک فلم میں نے سین دیکھا تھا کہ 2 لوگ جو ہے نا ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں میں تینوں مار دیاں گا فلانا، جو درمیان والا ہے نا وہ ایک کو چھری پیش کر رہا ہے اور دوسرے کو بھی چھری پیش کر رہا ہے۔ اچھا تیسرے جو فریق ہے ان کو بھی سوٹ کرتا ہے کہ پارلیمنٹ جتنی بھی یوزلیس ہو اور بزی رہے ان طرح کی فضول چیزوں میں، تو وہ بھی اچھا ہے۔ وقفہ لے لیں پھر اسی بات کو ون 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 آگے بڑھاتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ دھما چوکڑی ہوئی پارلیمنٹ کی، دروازے پھلانگے گئے رات میں، تو اس کے بعد جو ریئیکشن ہوا، جو اسپیکر ایاز صادق ہیں وہ چونکہ ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ ساری ویڈیوز منگا لی ہیں جو بھی انٹری کے دروازے ہیں، اور میں خود جو ہے اگر ثابت ہو گیا تو FIR لکھواؤں گا۔ اس کے بعد پھر یہ خبر آئی کہ انہوں نے 5 لوگوں کو معطل کر دیا ہے، جس میں سارجنٹ ایٹ آرمز گریڈ 20 کے افسر ہیں محمد اشفاق اشرف، وہ بھی شامل ہیں۔ دیگر معطل لوگوں میں
ग्रेड 14 के सिक्योरिटी असिस्टेंट वकास अहमद, ग्रेड 9 के 3 जूनियर असिस्टेंट भी शामिल हैं। तो इन सब को 120 दिन के लिए मुअत्तल तो कर दिया गया है, मगर इनकी तनख्वाह और जो मराआत हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज़ाहिर है स्पीकर के हाथ में बज़ाहिर यही कुछ था, तो उन्होंने वो कर दिया, अपने अमले को इस तरह से डील कर लिया। लेकिन डॉन की आज मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें जो उस रात को ऑपरेशन हुआ है उसके मज़ीद तफसीलात सामने आई हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस की जो भारी जमीयत है वो घंटों पहले पार्लियामेंट हाउस के बाहर तैनात कर दी गई थी। एसएसपी ऑपरेशन अरसलान जहां ज़ेब उसे लीड कर रहे थे। उसके बाद लेट नाइट कुछ बग़ैर नंबर की गाड़ियां आईं और उसके में से लोग अंदर गए। इमारत की बिजली मुनक़ता की गई और फिर MNAs जो हैं, जिनमें ज़ैन कुरैशी, आमिर डोगर, शेख वकास अकरम, नसीम अली शाह और दीगर, उनको पार्लियामेंट हाउस से बाहर ला के पुलिस के हवाले किया गया। 4 में से 3 गाड़ियां जो थीं वो वापस चली गईं, जबकि इन MNAs को कारों में बिठा के ले जाया गया। लेकिन ले जाया गया कहना गलत होगा, क्योंकि उन्हें फिर कैबिनेट डिवीज़न का जो गेट है, पार्लियामेंट का जो कैबिनेट डिवीज़न की तरफ खुलता है, वहाँ से बाहर लाया गया और पुलिस ने उन्हें दोबारा गिरफ़्तार किया। यानी आइनी और कानूनी तकाज़े जो हैं वो पूरे किए गए। उसके बाद इन अरकान असम्बली को CIA सेंटर पहुँचा दिया गया। अच्छा, ये तो हो गया यहाँ का खेल। वज़ीर दिफ़ा जो हैं उन्होंने कल के एक्शन का दिफा करते परसों के एक्शन का दिफा करते हुए ये कहा था, कल आप लोगों को याद होगा, कि ये अलग से कोई वाक़या नहीं है, बल्कि जो पिछले 2-3 दिन के जो वाक़यात हैं उनका एक तसलसल है। लेकिन आज उन्होंने अपने ख़िताब में जब ज़ख़म को सहलाते हुए कहा कि बहरहाल पार्लियामेंट के अंदर जो कार्रवाई हुई है वो अफसोसनाक है और हमें इस बारे में इज्तमाही सोच विचार के ज़रिए लाहे अमल मुरतब करने की ज़रूरत है। वज़ीर दिफ़ा ने आज दिफ़ा नहीं किया, आज उन्होंने दिफ़ा नहीं किया, इसलिए कि हालात जो हैं नॉर्मल हो गए हैं। तो आपके ख़्याल में ये जो स्पीकर ज़ाहिर है अपने ही स्टाफ पे गुस्सा निकाल सकते थे, वो लोग कौन थे? वो पुलिस से भी नहीं पूछा जा सकता, किसी से भी नहीं? देखिए, वो जो नामालूम है वो सबको मालूम है। हाँ। और अभी इन्होंने इंक्वायरी कमेटी एक बना दी है। मैं जो चीज़ इंक्वायरी कमेटी उन तक पहुंचेगी, उन तक पहुंचेगी, ठीक है ना। अच्छा, कहने का मकसद ये है कि आज जो हमने स्पीचेस देखी हैं नेशनल असेंबली में, चाहे वो गवर्नमेंट की हों या इनकी हों, PTI की हों, मुझे ये तासुर मिला कि जब इंस्टीट्यूशन पे हमला होता है, वायलेशन होती है, तो थोड़ा सा माइंड्स फोकस होते हैं। क्योंकि जब तक आप समझ रहे हैं ना कि तमाशा चल रहा है, आज वॉकआउट करेंगे, आज शोर मचाएंगे, आज गालम गलोच करेंगे, वो एक राउडी क्लासरूम की तरह, तो वो ठीक है। लेकिन जब आपने देख लिया कि अगले जो हैं वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, तो इवन ट्रेजरी बेंचेस पे लोगों ने दे स्टार्ट टू फील द हीट। और जो स्पीचेस हुई उसमें मेरे हिसाब से तो बहुत ही सेंसिबल स्पीचेस थी। हमारे पास क्योंकि वक्त की कमी है, बिलावल भुट्टो साहब की जो स्पीच है उस पर काफ़ी बात हो रही है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा सुन लेते हैं। खान ने हमसे ये किया था, माहौल ख़राब किया था, तो इसके जवाब मैंने पत्थर का जवाब पत्थर से, ईंट का जवाब ईंट से दें। तो एक दिन के लिए आप लोग खुश होंगे, लेकिन कल मैं और आप उसी जेल में होंगे। इसलिए हमने समझा कि अगर इस मुल्क ने चलना है तो इस साइड और उस साइड को मिलकर काम करना पड़ेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने मेरे वालिद को या किसी ने मेरी वालदा को जेल में डाला, और इससे ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका साबिक वजीर आजम चंद महीने के लिए जेल में है। आप लड़े उनका केस बैरिस्टर साहब, आप जेल में लड़े, आप अवाम के मैदान में लड़े। अच्छा, इनकी जो प्ली थी वो आज की नहीं है, वो बरसों की है कि आप इस नेशनल असेंबली को फंक्शनल करें तो आपका मुल्क भी फंक्शनल होगा। यही बात स्पीकर साहब ने भी की, MQM के मुस्तफ़ा कमाल ने भी की, और फिर इन्होंने भी अग्री किया PTI वालों ने कि हम कम से कम पार्लियामेंट की हद तक हम एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट और इसको फंक्शनल बनाने के लिए हम कोशिश करें। अच्छा, ये बात बहुत अच्छी है कहना, और मुझे नज़र भी आया आज PTI की तरफ से कि एक विलिंगनेस है। लेकिन मसला वही है कि जब अगर आपके लीडर जब कहते हैं कि जी कुछ भी नहीं करना, आपने कोई हमें तो फंक्शन करना ही नहीं है, हमें पैरालाइज रहना है, तो फिर ये लोग कुछ नहीं कर सकेंगे। हाँ, जितना भी ये चाहते हों, ये आतिफ खान हैं, दूसरे हैं,
تو میرے حساب سے ٹیمپرری تھا آج کا یہ. کل جب وہ آئیں گے دیکھیں پروڈکشن آرڈرز آ گئے, ہاں وہ آ جائیں گے, جو 10 MNAs ہیں PTI کے وہ آ جائیں گے. اور یہ بھی بہت اچھا کیا میرے حساب سے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر نے بہت اچھا کیا کہ پروڈکشن آرڈرز جاری کر دیے. عمران خان صاحب کے دور میں یہ نہیں ہوتا تھا. ایک سے ایک ہمارے پاس مثالیں, علی وزیر سے لے کے پیپلز پارٹی والے, مسلم لیگ والے, وہ ریجیکٹ کر دیتے تھے. وہ پورا ایک ٹریک ریکارڈ ہے. لیکن یہ ایک اچھی بات کی انہوں نے خواجہ آصف نے کہ 2 wrongs don't make a right, اور اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کو پروڈیوس کریں. میرا خیال ہے کل اگر یہ آ جاتے ہیں تو کم از کم اسپیکر کی حد تک جو ان کے اختیارات ہیں وہ اپنا وہ استعمال کریں. کوآپریشن بڑی اچھی بات ہے, اور آپ کی بات صحیح ہے کہ ٹیمپرری ہے. لیکن دیکھیں جس طرح پارلیمنٹ میں یہ جو کارروائی ہوئی ہے, I mean, it should not be swept under the rug. بے مثال ہے. I mean, دیکھیں بے مثال ہے نا. I mean, اب دیکھیں اسی لیے سارے اکٹھے ہو رہے ہیں نا. ہمیں یہ خیال ہے کہ شاید علی خان نے کہا تھا کہ یہ پھر جمہوریت کی 9 مئی ہے نا, جو اچھا صحیح ہے, اچھا جملہ ہے. اور ابھی اگر اکٹھے نہیں ہوں گے تو پھر تو کبھی نہیں آپ اکٹھے ہو سکتے نا. اب یہ تو اگین آئی مین دس از اے ریڈ لائن نا یار. آئی مین دیکھیں اب اگر پہلے بھی ہم نے مثالیں بہت دیکھی ہیں, آپ نے کہا کہ پروڈکشن آرڈرز نہیں, ہم نے یہ تو نہیں دیکھا نا کہ یار نیشنل اسمبلی کی بجلی کاٹ کے لوگ اندر داخل ہو کے لوگوں کو وہاں سے نکال دیں, اور پھر جس طرح کارروائی قانونی طور پہ پولیس کے حوالے, پھر قانونی طور پر پولیس کے. سو آئی مین دس از ریڈیکولس نا. اب اور دوسری بات ہے کہ یہ جو صرف سیکیورٹی والوں کو معطل نہیں کیا, ایک اور یہ نوٹیفیکیشن ہے نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ کی, یہ بھی بڑی مزیدار ہے کہ جو CDA کے جو اہلکار پارلیمنٹ ہاؤس میں تعینات ہیں ان کو ان کی کھچائی ہو رہی ہے کہ آپ نے بجلی بند کی تھی. اب ان میں 2 الیکٹریشین ہیں, ایک جنریٹر آپریٹر ہے اور 2 فائر الارم آپریٹرز ہیں. تو یہ کارروائی ڈالی جا رہی ہے. انہوں نے ابھی تک تو یہ اب نے بجلی بند کی تھی, کیوں بند کی تھی اس کا مسئلہ نہیں ہے. کس نے کہا تھا, کس نے کہا تھا بند کرنے, اس کا بھی مسئلہ نہیں. تم نے بجلی بند, یہ ہوا ہے. وہ ریکنسیلیشن ٹھیک ہے. دیکھیں میرا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, اگر وہ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بس میں جو کچھ ہے ہمیں کرنا چاہیے اور اسپیکر سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کر رہا ہے, بجلی یہ ایک اچھا آغاز ہے. اب اس کو وہ انجام تک لے جاتے ہیں, نہیں وہ ہسٹری ہمیں یہی بتاتی ہے. آغاز الیکٹریشین سے ہوا ہے, انجام بھی الیکٹریشین سے اوپر بھی سارجنٹ ایٹ آرمز جو ہے اس گریڈ کا افسر ہے, اس کو انہوں نے کیا ہے. مطلب دیکھیں میرے حساب سے کہ ٹھیک ہے, وہ ہم کہتے ہیں نا کہ مایوسیوں کے سمندر میں کہیں کہیں پہ اگر یہ اچھا پرفارم کرتے ہیں تو میرا خیال ہے, اور یہ سب کا کلیکٹیو ہے, یہ کسی ایک پارٹی کی بات نہیں ہو رہی ہے. میں تو ڈوب رہا ہوں, مایوسیوں میں ڈوبتے جائیں, ہم ایک دیکھ لیتے ہیں. پرفارمنس بھی ہے, اور یہ اس کے علاوہ ہمیں جو ہے افسوس بھی ہوتا ہے کہ کیا یعنی ہے, مطلب بیچارگی بھی یہ ہے. اور ایک ٹرکش پروورب ہے ناظرین, کہ غلام کا غصہ غلام پہ ہی نکلتا ہے. ایک وقفہ لے لیں. امریکہ میں صدارتی الیکشن میں 2 ماہ سے بھی کم رہ گئے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی امریکہ میں الیکشن ہو رہا ہے تو ہماری بلا سے, لیکن الیکشن انٹرسٹنگ ہے اس دفعہ. آپ جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا مقابلہ ہے کملا ہیرس کے ساتھ, اور کل ریاست پینسلوینیا میں ABC نیوز کی طرف سے مباحثہ ہوا, 90 منٹ چلا دونوں کے درمیان. یہ پہلا ان کا دو بدو مقابلہ تھا جس میں معیشت پہ بات ہوئی, امیگریشن پہ, ابارشن پہ, کتے بلیوں پہ بھی بات ہوئی. بتائیں نا, اسرائیل پہ بھی کتے بلیوں پہ بڑی مزدار بات ہوئی ہے. اسرائیل پہ تو ہوئی ہے بات بالکل. کتے بلیوں پہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ ٹرمپ کیا کہہ رہے ہیں, ذرا سن لیں, مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی. Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country. یہ ہو رہا ہے, یہ امیگرینٹس کی بات, یہ ہیٹین امیگرینٹس کی بات کر رہے ہیں. وہاں پہ سوشل ہیشین, وہاں پہ سوشل میڈیا پر ایک افواہ پھیل رہی ہے کہ یہ لوگوں کے کتے بلیاں کھا رہے ہیں. تو ماڈریٹر نے بھی بیچ میں کہا کہ سر جو اسپرنگ فیلڈ والے کچھ زیادہ ہی ہو گیا, پولیس اور اتھارٹیز ہیں وہ کہہ رہی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن اچھا میں دیکھ رہا تھا کہ ٹرمپ صاحب کی تو ایک یہ ہے کوالٹی ہے کہ وہ ایگزیجریشن اور غلط بیانیاں کرتے ہیں. ان کو کوئی آئی تھنک کم از کم 8 دفعہ ان کو فیکٹ چیک وہیں پہ کھڑے کھڑے کیا گیا کہ یہ سر جھوٹ ہے, ایسا نہیں ہوا تھا. اور کاملا ہیرس کو کم از کم 2 دفعہ جو ہے کوئی گمراہ کن بات پہ کیا گیا. اچھا اب یہ مباحثے جو ہے ظاہر ہے کہ یہ پبلک اوپینین کو شیپ کرتے ہیں, اور ہم نے اس مباحثے کے بعد دیکھا سیلیبریٹی ہیں ٹیلر سوئفٹ, آپ کی فیوریٹ, ہاں انہوں نے اعلان کیا کہ میں نے یہ مباحثہ دیکھا,
میں نے دونوں کی پالیسیز کو پڑھا ہے اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں کاملا ہیرس کی سپورٹ کر رہی ہوں. اب 1 ملین ووٹ تو ٹیلر سوئفٹ کے ساتھ گیا. آپ کو کچھ پتہ ہے کہ ان کے فالوورز کتنے ہیں؟ بہت زیادہ. گیس کر لیں یار, بے شمار ہیں. گیس کر لیں. وہ جس ملک میں چلی جائیں وہاں کی اکانومی بہتر ہو جاتی ہے, مجھے یہ پتہ ہے. بتائیں. 80 ملین 284 ملین فالوور. مطلب آپ بھی ہیں. ختم ہو گئی نا بات. تو ٹیلر سوئفٹ کی طرف سے جو انڈورسمنٹ آ گئی, بڑے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ اس کا کیا فرق پڑے گا. شی اٹریکٹس 18 ایئر سے لے کر 35 ایئر اولڈس تک, نہ صرف امریکہ میں, عمر کیا ہے پوری دنیا میں. ہماری عمر رہنے ہی دیں, ہم تو گزر گئے ہیں. میری تو 34 ہے. تو چلتے ہیں سیدھا واشنگٹن. ہمارے ساتھ ہیں انور اقبال. انور, آپ نے بھی یہ مباحثہ دیکھا, بتائیں کہ نچوڑ کیا نکلا اس میں سے؟ بھائی ایک تو جو اگر آپ نیٹ کی گین کی بات کریں تو نیٹ گین یہ ہے کہ ہمیں جو ہے یعنی جو کمالا ہارس ہیں ان کا اپر ہینڈ رہا, اور اس میں وہ بالکل یعنی ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ڈبیٹ نہیں ہو رہی ہے. ایک طرف وکیل کھڑا ہے اور دوسری طرف کٹہرے میں کوئی وٹنس ہے, اور وہ وٹنس سے سوال کر رہی ہیں, سوال جواب ہو رہے ہیں, اور اس میں وہ جس طرح چاہ رہی تھی اس طرح ٹرمپ کے ساتھ کھیل رہی تھی. جو یہاں جس طرح امریکن میڈیا نے ڈسکرائب کیا کہ شی گاٹ انڈر ہز اسکن, یعنی بالکل ویسے ہی لگ رہا تھا. دیکھیں انہوں نے ٹرمپ نے بڑی چالاکی سے شروع کی. جو ان کا مضبوط پوائنٹ ہے, جو ان کے ووٹرز ہیں جس سے اٹریکٹ ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں کہ امیگریشن آ گئے, امیگریشن چھا گئے, امیگرینٹس آ گئے, امیگرینٹس چھا گئے, امیگرینٹس کھا گئے. تو اگر اس طرف ڈبیٹ جاتی ان کا پر ہینڈ رہتا, لیکن اس کو انہوں نے موڑ کے دیکھے بار بار. جو ان کا سب سے ویکسٹ پوائنٹ ان کی اپنی پرسنالٹی ہے, ان کے جو چارجز ان کے خلاف, کرمنل, ریپ, فراڈ, وہ سارے ان کو ہائی لائٹ کیا. پھر اس کے بعد امیگریشن جیسے ایشو پہ جس پہ ان سے موٹو سپورٹ حاصل ہے, اس میں بھی وہ جو انہوں نے ایک غلط ان کی پارٹی نے, ان کے سپورٹرز نے جو ای میل ڈسٹریبیوٹ کیا تھا, اس پہ موڑ کے لے گئی کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسپرنگ فیلڈ اوہایو میں امیگرینٹ جو ہیں کتے بلیاں کھا رہے لوگوں کے گھروں سے اٹھا کے فیٹ, تو اس پہ لے گئے اور اس پہ لے جا کے ان سے کہلوا لے کہ ہاں ایسا ہو رہا ہے. اور یہ بات ظاہر ہے اس کا ایک مذاق بن گیا پورے امریکہ میں, اس کو مائنڈ کیا گیا. اس کے بعد دیکھیں افغانستان پہ جو انہوں نے بات کی اپنا ایک پوائنٹ بناتے ہوئے, انہوں نے کہا آئی کال عبدل دا طالبان لیڈر. اب وہ بھی ایک میم بن گیا اور اس میں ایک تماشا بن رہا ہے کہ عبدل وچ عبدل, کوئی مختلف قسم کے عبدل کہہ رہے ہیں اٹھ کے کہ بھائی یہ میں عبدل ہوں, اس نے مجھے کال کیا تھا, کیا مجھے کیوں نہیں کال کیا, میں بھی عبدل ہوں. وہ لگتا تھا کہ پوری ڈبیٹ پہ وہ چھائے. اچھا, ہم نے دیکھا انور کے جو جولائی میں جو ڈبیٹ ہوئی تھی بائیڈن والی, اس میں وہ بائیڈن بابا جی جو ہیں وہ چت ہو گئے تھے اور ٹرمپ بہت خوش تھے. اس دفعہ ہم نے کمپلیٹلی دیکھا کہ یہ فلپ ہو گیا. مطلب کینڈیڈیٹ بدلنے سے ڈیموکریٹ پارٹی کے فارچونز جو ہے وہ کافی حد تک ریوائیو ہو گئے ہیں. جی جی بالکل. تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ جب بابا جی بائیڈن اور ٹرمپ کا ڈیبیٹ ہوا تھا, اس کے بعد جتنا صدمہ ڈیموکریٹ ووٹرز کو تھا اتنا ہی صدمہ اس وقت ریپبلکن ووٹرز کو ہے؟ جی ہیلو, جی انور آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. جتنا صدمہ, بالکل سے زیادہ صدمہ ہے. میں سوچ رہا تھا کہ کیا جواب دوں آپ کو. بالکل سے زیادہ صدمہ ہے. ریپبلکن جو ہیں وہ پریشان ہیں کہ کیوں اس طرح ہوا, اور اس ڈبیٹ میں بالکل وہ چاروں شانے چت ہو گئے, اور پوری وہ جو پورا نیریٹو جو تھا ان کے ہاتھ سے چھن گیا. اور اب یہ بات خبر جو گشت کر رہی ہے امریکہ میں وہ یہ ہے کہ ریپبلکن اب دوسری ڈبیٹ نہیں چاہتے, وہ ڈبیٹ پہ رک گئے ہیں, وہ اوائڈ کریں گے شاید اس سے, کیونکہ ان کا خیال ہے کہ دوسری ڈبیٹ بھی وہ جیت جائیں گی. انور, واحد پوائنٹ جس پہ دونوں ایک دوسرے سے بازی لے گئے وہ تھا اسرائیل. جی یہ میں ذرا سنانا چاہ رہا ہوں آپ کو ایک کلپ, کیونکہ یہ دونوں جو ہیں یہ وہ سیاہ کہے گی وہ کہے گا سفید, دونوں قالین. لیکن اسرائیل پر ہاں بنتا ہے کہ تو پکی زائنسٹ نہیں ہے, وہ کہتی ہے میں پیدا ہونے سے پہلے زائنسٹ ہوں, تو زائنسٹ نہیں ہے. ذرا سنیے ٹرمپ کا کیا کہنا تھا. If she's president, I believe that Israel will not exist within 2 years from now. And I've been pretty good at predictions, and I hope I'm wrong about that one. She hates Israel. At the same time, in her own way, she hates the Arab population because the whole place is going to get blown up. Arabs, Jewish people, Israel will be gone.
سب مر جائیں گے, صرف تریدی بچے گا. سب مر جائیں گے. تو ویسے اگر یہ بات سچ ہے کہ کاملا ہیرس کے آنے کے بعد 2 سال میں اسرائیل ختم ہو جائے گا, تو مجھے تو خود شرطی چاہیے, پریزیڈنشل ہو یا گورنر شپ کے لیے ہو یا ایون اسٹیٹ لیول کی ہو یا میئر کے لیے ہو, اس میں کوئی بھی کینڈیڈیٹ کھلا اسرائیل کی مخالفت کرے گا, یہ تو پھر ہماری خام خیالی ہے نا. یہاں دیکھیں ایک مغرب کی صدیوں پرانی تاریخ ہے, اور ایک گلڈ بھی ہے کہ جوس کے ساتھ ہم نے بڑا ظلم کیا ہے اور ہولوکاسٹ ہوا ہے, فلاح ہوا ہے. تو مغرب میں جوس کی یا اسرائیل کی مخالفت کرنا ایک بہت واجب القتل ہے, سمجھ جاتی ہے, وہ تو نہیں ہونا تھا. لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کسی صدارتی ڈبیٹ میں ایک امریکن کینڈیڈیٹ نے اس طرح کھل کے فلسطینیوں کی بات کی ہو, اس طرح کھل کے کہا ہو کہ غزہ میں بھی بہت ظلم ہوا ہے اور لوگ بے قصور لوگ مارے گئے ہیں اور ان کو وہ رکنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, یہ بہت بڑی بات ہے. پھر انہوں نے 2 نیشن تھیوری کی بات کی, وہ بھی بہت بڑی بات ہے. میں سمجھتا ہوں 2 ریاستی حل, 2 نیشن تھیوری ہماری ہے یار, ہمارے منہ پہ تو نیشن ہی ٹھہرا ہوا ہے, جو بھی ہے نا, ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے. اچھا آپ نے انور, ظاہر ہے آپ کی زندگی گزر گئی وہاں اور آپ نے بڑی صدارتی ڈیبیٹ سنی ہے, معیار کہاں تک گر چکا ہے اگر آپ گریجولی دیکھیں اوور دا ایئرس؟ معیار گرا تو تھا, لیکن اس ڈیبیٹ میں میں سمجھتا ہوں کمالا ہیرس نے معیار کو اوپر کیا ہے. جس طریقے سے انہوں نے اس کو ایک کٹہرا بنا دیا اور اس میں ان کو ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک ملزم کی طرح کھڑا کر کے جس طرح ڈیبیٹ کی ہے, وہ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اس سے ان کا جو مطلب پچھلے جو ڈیبیٹس ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا, ڈونلڈ ٹرمپ ظاہر ہے وہ ایک بازاری انداز تھا جو ہوتا ہے اسٹریٹ ریٹرک جو ہوتا ہے, اس کے ذریعے آپ نے مخالف کو ڈومینیٹ کر لیتے تھے, اور اس کی وجہ سے پھر لگتا یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ پھر وہ معیار بھی گرا ڈیبیٹ کا. لیکن اس دفعہ انہوں نے ایسا کرنے نہیں دیا اور انہوں نے اپنے ٹرمپ سے ان سے ڈیبیٹ کیا, جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ٹرمپ غصے میں آیا, ٹرمپ کی شکل بدلی. سب سے پہلے تو داخل ہوتے ہی اسٹیج پہ انہوں نے پہلا پوائنٹ اسکور کیا کہ ان کی طرف گئی اور ہاتھ ملایا, اور جس کی توقع نہیں کر رہے تھے وہ گھبرا گئے, پھر ان کو بھی رسپونڈ کرنا پڑا. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں ہر پوائنٹ پہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک پوائنٹ اٹھاتے تھے, وہ پوائنٹ کا بریفلی جواب دے کے ان پہ ایک نیا چارج لگا دیتی تھی کہ جس طرح ایک ملزم کو کٹہرے میں کہا تھا کہ ٹھیک ہے یہ تو جواب دیا, اب یہ بتاؤ کہ تم نے بلی کیوں ماری تھی, تم نے کتا کیوں مارا تھا. وہ کہہ رہے نہیں بلی میں نے نہیں ماری, کتا میں نے نہیں مارا. تو اس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کو جس طرح انہوں نے قابو کیے رکھا وہ بہت کمال کی بات. چلیں یہ آپ فالو کریں گے, یہ ڈیبیٹس اور یہ الیکشن ہم بھی کریں گے. یہاں پہ ہم ایک بریک لیں گے, واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے فلسطینیوں کی, اسرائیل کی. ویلکم بیک. ابھی ہم امریکن پریزیڈینشیل ڈیبیٹ پر بات کر رہے تھے, تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ دونوں کو بھی کہ ایک نیا ریکارڈ قائم ہوا ہے ابھی حال میں جو کنگریشنل الیکشنز ہوئی ہیں اور جو لوکل الیکشنز ہوئی ہیں امریکہ میں, اور وہ یہ ہے کہ اسرائیلی لابی گروپ امریکن اسرائیلی پبلک افیئرز کمیٹی AIPAC نے پہلی بار $100 ملین خرچے ہیں اپنے من پسند امیدواروں کو جتانے میں. یہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے, ورلڈ ریکارڈ نہیں ہے لیکن امریکہ کے لیے ریکارڈ ہے کہ کبھی اسرائیلی لابی نے اتنے پیسے نہیں لگائے کسی الیکشنز پر. ایک الیکشن پہ 10 ملین بھی لگے, یہاں پہ بھی یہ ہوا ہے. اور ظاہر نیتن یاہو کہتا ہے نا مجھے پتا ہے کیسے میں ساتھ لے کے چلوں, اور نہیں تو کیا سر, چیکس میں سائن کرتا ہوں. اور ظاہر ہے کہ اس کا ایک ریٹرن بھی ملتا ہے, اور ریٹرن یہ ہے کہ اسرائیل کو کھلی چھوٹ ہے کہ وہ کچھ بھی کریں, کتنے بھی لوگوں کو قتل کریں, اور امریکہ صرف یہی کہے گا کہ جی آپ نے زیادہ لوگ مار دیے ہیں لیکن آپ کو پورا حق ہے, اور یہ لو 10-20 اور 1000 اور بوم. پچھلے روز غزہ میں کیا ہوا, خان یونس کے علاقے میں جو ساحلی پٹی ہے وہ ہے المواسی, جہاں پر لاکھوں لوگ پناہ لے رہے ہیں. ظاہر سارے کے گھر تباہ ہو گئے ہیں تو وہ خیموں میں رہتے ہیں. اور یہ جو آپ کھڈا دیکھ رہے ہیں نا یار, یہ کوئی کھدائی نہیں ہوئی, یہ کوئی یہاں پر عمارت نہیں بن رہی, یہ ہے جہاں لوگوں کے خیمے ہوتے تھے. تقریباً 30 سے 40 خاندان یہاں پر بستے تھے, اور رات کی تاریکی میں اسرائیلی فوج نے اس کے اوپر 5 بوم گرائے. یہ ہیں MK-84 بومز, ہر بوم 2000 پاؤنڈ کا ہے. اور جو کھڈے بنے ہیں, یہ بوم دیکھ سکتے ہیں آپ, جو کھڈے بنے ہیں وہ 30 سے 60 فٹ کی گہرائی پر ہیں.
اور اس اب تقریباً 24 گھنٹے سے زائد ہو گئے ہیں اور ابھی تک لوگ وہاں پر اپنے ہاتھوں سے ملبے کو چھان رہے ہیں, کھود رہے ہیں کہ کسی بھی, اور یہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی ہمیں زندہ مل جائے, وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ہمیں کسی بھی انسان پہ ایک نشانی مل جائے. لیکن بمباری کی شدت اتنی تھی کہ لوگوں کی جو لاشیں ہیں وہ خاک بن گئی, غائب ہو گئی ہیں. اس میں مطلب اب لوگوں کی شناخت بھی نہیں ہو رہی وہاں پر. لیکن ایک میں بچے کی آپ کو تصویر دکھانا چاہ رہا ہوں, یہ ہے عمر عاشور, اور عمر عاشور کے والدین ابھی بھی تلاش کر رہے ہیں کہ اس کی چلے ایک لباس کا ایک ٹکڑا مل جائے جس سے ہم شناخت کر سکیں کہ یہ ہمارا بیٹا تھا. یہ جو میسائل, یہ جو بامز ہیں, جو میسائلز ہیں, ظاہر ہے یہ امریکہ کا تحفہ ہیں. MK8 سیریز کے جو بامز ہیں وہ جنگ اس 7 اکتوبر 10 اکتوبر سے لے کے آج تک تقریباً 14 سے 15 ہزار اس طرح کے بامز امریکہ نے اسرائیل کو فراہم کیے ہیں. اچھا, اب ہم امریکہ کی ہی بات کر رہے ہیں تو ہم ایک امریکن شہری کی بھی بات کرتے ہیں. ایسنور ایزگی ایگی ایک ترک نژاد امریکن شہری تھی, پیس ایکٹیوسٹ تھی, اور مغربی کنارے میں ویسٹ بینک میں جو ہر ہفتے مظاہرے ہوتے ہیں اسرائیلی آباد کاروں کے خلاف جو وہاں پر فلسطینیوں کی زمین چھینتے ہیں, ان کے گھروں کو پر قبضہ کر دیتے ہیں, اور یہ اس میں شرکت کر رہی تھی جب ایک اسرائیلی سنائپر نے سیدھے ان کے ماتھے میں ایک گولی ماری. اب ظاہر ہے کہ یہ ایک امریکن سٹیزن ہے اور آپ کو امریکہ کا موقف اچھی طرح سے پتہ ہے. جب یہ روزنبرگ پولن ایک اسرائیلی فوجی جو امریکن شہری بھی تھا, جب وہ حماسی قید میں مر گیا تو امریکہ نے کہا کہ اگر بائیڈن نے کہا if you harm an American we will respond. تو یہاں پر بھی بائیڈن صاحب نے رسپونڈ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اسرائیل کا کہنا ہے کہ جی وہ اچھا اسرائیل نے پہلے تو کہنا تھا کہ نہیں ہم نے تو گولی نہیں چلائی, لوگ پاگل ہو گئے ہو, اور پھر کہا کہ ہم نے گولی چلائی لیکن یہ ہمارا نشانہ نہیں تھے. اصل میں وہاں پر رائٹ ہو رہی تھی اور وہ جو سنائپر تھا اس کو ڈر لگ رہا تھا کہ یہ لوگ شاید مجھے مار دیں, تو اس نے 500 میٹر کے فاصلے سے گولی چلائی اور وہ غلطی سے ان کو لگ گئی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سنائپر گولی کے سامنے آ گئی اچانک. تو اور پھر ایک اور جو تھیری جو بائیڈن صاحب مان رہے ہیں کہ وہ اصل میں جی وہ گولی زمین کو لگی تھی, وہاں سے وہ ریکوشے ہو کے نا ان کے دماغ میں لگ گئی. تو بائیڈن نے کہا, بائیڈن نے رسپانس یہ دیا ہے کہ جی بالکل ہم جو اسرائیل کہہ رہا ہے ہم اس کو مان رہے ہیں لیکن ہوا بہت برا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ بائیڈن نے تقریباً ہر اسرائیلی ہاسٹیج کی خاندان فیملی سے ملے ہیں, بار بار جھپیاں اور ٹویٹس بھی آ رہی ہوتی ہیں. ایگی صاحبہ کے خاندان سے وہ ابھی تک نہیں ملے, بلکہ ایگی صاحبہ کی طرح ریچل کوری جو تھیں جن کو بھی اسی طرح قتل کیا گیا تھا. بلڈوزر امریکہ نے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے کیا؟ جی امریکہ نے تحقیقات, امریکہ نے ہاں, امریکہ کی جو ویدنت پٹیل ہیں وہ اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ کی جو اسپوکس پرسن ہیں, تو ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ یار آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ اگر امریکن شہری پر حملہ ہوا تو ہم مطلب ایسی کی تیسی ہم تباہ کر دیں گے آپ لوگوں کو. اس نے کہا کہ جی وہ ہم کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی دہشت گرد تنظیم ان پر حملہ کرے یا ایسا کچھ ہو تو پھر اس پر, اور دہشت گرد ملک کرے تو نہیں, دہشت گرد ملک کرے تو پھر کچھ نہیں ہوتا, کوئی تحقیق نہیں ہوگی, وہ تحقیق نہیں ہوگی. اور پھر اس نے کہا کہ جی ہم اسرائیلی انکوائری کا ویٹ کر رہے ہیں. تو ایک وہ یہ ZTO کے ایک رپورٹر ہے پریم تھاکر, تو انہوں نے سوال کیا, انہوں نے کہا کہ جی تقریباً 250 دن ہو گئے ہیں ہند رجب کے قتل کی, ہمارے پاس تمام ثبوت موجود ہیں, ابھی تک کوئی انکوائری نہیں آئی. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کا بھی انتظار کر رہے ہیں. اچھا, اردن میں کیا ہوا ہے کہ ایک ٹرک ڈرائیور ماہر الجازی وہ گئے ایلن بی برج بارڈر جو ہے وہ ایک ہی واحد کراسنگ ہے اردن اور ویسٹ بینک کے بیچ, اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں سے مال اور گڈز سپلائیز ہو رہی ہوتی ہیں اسرائیل کو. تو اس نے اپنے ٹرک کے اندر ایک پستول چھپا کے لے گیا, اور وہاں پر جب اسرائیلی بارڈر پولیس وہاں پر آئی تو انہوں نے 3 اسرائیلی سیکیورٹی اہلکاروں کو وہاں پر مار دیا, 3 ہیڈ شاٹس. اور اس کے بعد اردن میں ایک جشن ہو رہا ہے. یہ ایک بہت یہ جو تھے ایک سابق اردن جارڈینین سولجر بھی تھے اور وہاں کے ایک بہت بڑے قبیلے کے ممبر ہیں, اور تمام جو قبائل ہیں ان کے جو رہنما ہیں وہ ان کے گھر پہنچے ہیں اور تعزیت کرنے نہیں لیکن مبارکباد
دینے کے لیے. اردن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ببلنگ اینگر ضرور ہے, لیکن وہ ابھی ایکسپلوڈ نہیں کر رہا کیونکہ سیکیورٹی فورسز اور گورنمنٹ کا کافی ایک ہولڈ ہے. لیکن ایک اور جو انٹرسٹنگ سائیڈ ایفیکٹ آیا ہے شاید جو غزہ میں جو بربریت دیکھی جا رہی ہے, کہ پہلی بار جو اسلامک ایکشن فرنٹ ہے اردن کا, اردن کے انتخابات میں انہوں نے 20% سیٹیں لی ہیں, اور IAF کا تعلق ہے اخوان المسلمین کے ساتھ, جو ویسے تو موسٹلی مڈل ایسٹ میں بینڈ ہے لیکن اردن میں بینڈ نہیں ہے. تو یہ ہے آج کی تازہ ترین, اور آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.